إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ محترم حضرات، تمام تعریفیں، ہر طرح کی بڑائی، کبریائی، پاکیزگی اللہ رب العالمین احکم الحاکمین کے لیے لائق و زیبا ہے، جو سارے جہانوں کا بنانے والا اور پالنے والا ہے، بے حد مہربان، نہایت رحم کرنے والا ہے، رود جزا کا مالک ہے، ہر طرح کا نفع، نقصان، عزت، ذلت، تنہا اسی کے ہاتھ میں ہیں، اور بے شمار درود و سلام کا نزول ہو تمام انبیاء کرام پر، بالخصوص آخری نبی اور رسول رحمت للعالمین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ بہرحال حمد و صلوات کے بعد ایک اہم بات جس کو ہمیشہ ہمیں یاد رکھنا چاہیے اور عملی اعتبار سے پوری کوشش کرنا چاہیے کہ یہ چیز ہماری زندگیوں میں آئے، وہ یہ ہے کہ اسلام ادب و احترام کا دین ہے، اور دین اسلام کے اندر ادب کرنا ایک پسندیدہ ترین صفت ہے، اور اسلام کے اندر یہ تعلیم دی گئی کہ ہم اپنی زندگی کے معاملات کو مکمل آداب کے ساتھ گزاریں۔ اسی لیے آپ دیکھیں کہ ہمیں ہر چیز کے اعتبار سے زندگی کے جتنے پہلو ہوتے ہیں اور زندگی کے اندر جتنے کام انسان کے ہوتے ہیں، قرآن و سنت کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں ہر کام کے تعلق سے آداب کی ایک لمبی فہرست ملتی ہے۔ کھانا کھانے کا ادب، پانی پینے کا ادب، سونے اور جاگنے کا ادب، بازار جانے کا ادب، اپنے گھریلو معاملات انجام دینے کا ادب، اور لوگوں کے ساتھ کیسے رہنا ہے، کس کے ساتھ کیا معاملہ کرنا ہے، دوستوں کے ساتھ تعلقات کے آداب، رشتہ داروں کے ساتھ تعلقات کے آداب، ایک لمبی لسٹ ہم کو قرآن و سنت کے اندر آداب کی ملتی۔ ہم سب جانتے ہیں کہ اسلام میں ان آداب کی بہت اہمیت ہے۔ ادب کہتے کس کو ہیں؟ اس سلسلے میں علماء نے کہا کہ الادب استعمال ما یحمد قولا و فعلا، ادب نام ہے ایسے کام کرنے کا، ایسی چیزوں کو اختیار کرنے کا کہ جن چیزوں کی بنیاد پر کسی انسان کی تعریف کی جائے، قابل تعریف کام آپ کرے، قابل تعریف باتیں آپ کی ہو، اس کا نام ادب ہے۔ اور بعض علماء نے کہا الادب الاخذ بمکارم الاخلاق، اچھے اونچے اخلاق کا نام ادب ہے۔ اسی طرح بعض نے کہا الوقوف مع الامور المستحسنہ، اچھے کاموں کو اپنی زندگی میں باقی رکھنا، اس کا نام ادب ہے۔ اور بعض نے کہا کہ ہوا تعظیم من فوقک والرفق بمن دونک، کہ ادب نام ہے کہ انسان اپنے بڑوں کے ساتھ تعظیم کا معاملہ کرے اور اپنے چھوٹوں کے ساتھ میں شفقت اور مہربانی کا معاملہ کرے۔ پرانے دور میں ایک وقت ایسا ہوا کرتا تھا کہ لوگ ادب و احترام خود بھی سیکھا کرتے تھے اور اپنی اولاد کو بھی ادب و احترام سکھایا کرتے تھے، تو معاشرے کے اندر آداب کی جو ہے ایک یعنی ریل پیل تھی، لوگوں کی زندگیوں میں آداب ہوا کرتے تھے۔ دھیرے دھیرے ادب اور احترام لوگوں کی زندگیوں سے نکل گیا، آج کے دور میں ہم لوگ اپنی آنکھوں سے اس کا مشاہدہ کر رہے ہیں۔ تو یہ بات یاد رکھیے کہ دین سارا کا سارا ادب کے اوپر مشتمل ہے۔ بے ادبی اور بالکل بری عادتیں اور برے کام کرنا یہ دینی اعتبار سے کوئی پسندیدہ چیز نہیں ہے۔ شخصیات کے ادب کے اعتبار سے اگر ہم بات کریں تو سب سے زیادہ ادب اور احترام ہماری زندگیوں میں کس کا ہونا چاہیے؟ اللہ رب العالمین کا۔
جو ہمارا خالق اور مالک ہے، ہمارا بادشاہ ہے، ہمارا بنانے والا اور پالنے والا ہے۔ انسان غور کرے، کیا میں اپنے رب کا ایسا ادب کرتا ہوں جیسا میرے رب کے ادب کا تقاضا ہے؟ جیسے قرآن میں اللہ نے کافروں کے بارے میں کیا کہا؟ وما قدر اللہ حق قدرہ، انہوں نے اللہ تعالیٰ کی ایسے قدر نہیں کی جیسے اللہ کی قدر کرنا چاہیے۔ تو ایک ایمان والے کی زندگی میں سب سے زیادہ ادب اور احترام اگر کسی کا ہوتا ہے تو کس کا ہوتا ہے؟ اللہ رب العالمین کا۔ اور اس ادب و احترام کا پہلا تقاضا کیا ہے؟ اس ادب و احترام کا پہلا تقاضا یہ ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کو اس کے ناموں کے ساتھ پکارے اور انہی ناموں کو انتخاب کرے جو نام اللہ نے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن و سنت کے اندر بیان کیے ہیں، اور وہ نام پورے ادب اور احترام کے ساتھ لے۔ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ، اللہ تعالیٰ کے بہت سے اچھے اچھے نام ہیں، ان ناموں کے ذریعے اللہ تعالیٰ کو پکارو، اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرو، اللہ تعالیٰ سے فریاد کرو، اور ان لوگوں کو چھوڑ دو جو اللہ کے ناموں کے اندر الحاد اختیار کرتے ہیں۔ ہمیں یہ اختیار نہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کو اپنی مرضی سے کوئی نام دے دیں، یا دوسرے مذہب والے جو اپنے معبود کے لیے نام استعمال کرتے ہیں وہ نام ہم اللہ تعالیٰ کے اوپر اپلائی کریں۔ ہم اللہ کے لیے وہی نام لے سکتے ہیں جو نام اللہ تعالیٰ نے خود قرآن میں بیان کیے ہیں یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث کے اندر بیان کیے ہیں۔ اور جب انسان اپنے رب کا تذکرہ کرے، اللہ کا نام ہماری زبان کے اوپر آئے، تو یہ نام کس طرح سے اپنی زبان سے نکالنا چاہیے؟ پورے ادب و احترام کے ساتھ، ہمارا دل اللہ کی عظمت سے بھرا ہوا ہو۔ جیسے ہم کہتے ہیں اللہ عز و جل، اللہ تعالیٰ جو بڑی عزت والا اور جلال والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ جو بہت اونچا اور بلند ہے، اپنی ذات کے اعتبار سے بھی اور اپنے مقام اور مرتبے کے اعتبار سے بھی۔ تو جب بھی ہم اللہ تعالیٰ کا نام اپنی زبان سے لیں، جب ہم اللہ تعالیٰ کا کسی بات کے اندر تذکرہ کریں، جب ہم اللہ تعالیٰ کے نام کی قسم کھائیں، تو اس وقت میں ہمارے دل کی کیفیت کیسی ہونی چاہیے؟ ہمارا دل اللہ کی عظمت سے بھرا ہوا ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ انفال کے شروع میں ایمان والوں کا تذکرہ کیا، اور اللہ نے وہاں پر کیا فرمایا؟ انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، بے شک مومن تو وہ ہوتے ہیں جب ان کے سامنے اللہ کا نام لیا جاتا ہے، جب ان کو اللہ کی یاد کرائی جاتی ہے، ان کے دل تھرا جاتے ہیں، کانپ جاتے ہیں، بالکل ان کے دل اللہ کی عظمت کی وجہ سے بالکل وہ ہیبت زدہ ہوتے ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کے نام کا ادب ہے۔ اسی طرح سے یہ بات یاد رکھیے کہ اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی تعظیم یہ ہے کہ انسان اللہ کی توحید کا قائل ہو، کوئی معبود نہیں سوائے اللہ رب العالمین کے۔ اور جو انسان شرک کرتا ہے، اس کے دل کے اندر شرکیہ معاملات ہوتے ہیں، اس کے عقیدے شرکیہ ہوتے ہیں، تو آپ دیکھیں گے وہ اللہ تعالیٰ کی شان میں سب سے بڑی گستاخی کرنے والا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کھلایا، اللہ تعالیٰ نے پلایا، اللہ تعالیٰ نے کپڑے پہنائے، اللہ تعالیٰ نے رہنے کے لیے گھر دیا، اللہ تعالیٰ نے فیملی دی، بچہ بیمار ہوا تو اللہ نے اس کو شفا دی، سارے مسائل ساری ضرورتیں اللہ تعالیٰ پورے کرنے والا۔ اور شرک کرنے والا کیا کرتا ہے؟ ایک چیز اٹھا کے فلاں کی طرف، ایک چیز اٹھا کے فلاں کی طرف، سارے اللہ کی مخلوقات کی طرف منسوب کر دیتا ہے، اور اللہ رب العالمین کو اس کی زندگی کے اندر کوئی اہمیت حاصل نہیں ہوتی۔ اسی لیے آپ شرک کرنے والوں کو دیکھیں گے کہ اللہ کا نام لیا جائے، اللہ کی عظمت بیان کی جائے تو ان کو اتنا مزہ نہیں آتا، نہ ان کے چہرے پہ وہ خوشی اور چمک آتی ہے جتنا مزہ اور چہرے کی چمک اس وقت آتی ہے جب ان کے باباؤں کے نام ان کے سامنے لیے جائیں۔ یہ معاملہ اتنا حساس ہے کہ بعض مرتبہ جب ایک انسان کوئی چیز لیتا ہے، گاڑی لیا، گھر بنایا، تو آدمی اس کے اوپر لکھ دیتا ہے ماں باپ کی دعا، ماں باپ کی دعا کی وجہ سے مجھ کو یہ چیز ملی۔ بلا شبہ آپ کے ماں باپ نے ہو سکتا ہے آپ کے لیے دعا کی ہو، لیکن اس دعا کو قبول کرنا اور رد کرنا کس کا کام تھا؟ اللہ رب العالمین کا کام تھا۔ تو بہتر یہ ہوتا ہے کہ آپ اس چیز کو ماں باپ کی دعا کی بجائے اللہ تعالیٰ کی عطا اور اس کی مہربانی کی طرف منسوب کرتے ہیں۔ تو بہت سارے افراد ایسے ہیں
کہ اللہ تعالیٰ کا جیسا احترام ہونا چاہیے ویسا احترام ان کی زندگیوں کے اندر نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ سے جو چیز منسوب ہے اس کا احترام ہونا چاہیے۔ قرآن کریم جو ہم لوگ پڑھتے ہیں، یہ قرآن کیا ہے؟ قرآن اللہ کا کلام ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، یہ مخلوق نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خود کلام کیا، اللہ تعالیٰ کی ذات سے یہ الفاظ نکلے ہیں، اور یہ فنا نہیں ہوں گے، بلکہ اللہ نے اس کو نازل کیا، اور یہ کلام ایک دن اللہ ہی کی طرف لوٹ جائے گا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے اس بارے میں، لا یمس القرآن الا طاہر، قرآن کو صرف پاک آدمی ہی ہاتھ لگائے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے لڑکے مصعب یہ ساتھ میں بیٹھ کر قرآن پڑھ رہے تھے۔ انہوں نے دیکھا کہ اب ان کے بیٹے نے جو ہے اپنی شرمگاہ کو کھجایا، تو انہوں نے کہا تم نے ایسا کیا ہے؟ کہا ہاں۔ کہا جاؤ جا کے وضو کر کے آؤ۔ تو جب انسان کا وضو ٹوٹ جائے اس وقت میں وہ کیا کرے؟ باوضو ہو کر قرآن کی تلاوت کرے، اور کیسے کرے؟ بالکل ادب اور احترام کے ساتھ، اس کی عظمت کے ساتھ میں، ہے نا؟ جو قرآن کے اندر کہا گیا کہ ہم نے جن کو قرآن دیا ہے، جن کو کتاب دی ہے، وہ کیسے تلاوت کرتے ہیں؟ اس کے حق کا تلاوتی، جیسے اس کی تلاوت کا حق ہے۔ انسان قرآن کو سمجھ کے پڑھے، قرآن کے معنی اور مفاہیم میں غور کرے، اللہ کا کلام سمجھ کے پڑھے، اور اس کے اندر اللہ کے عذاب کا تذکرہ آئے تو اللہ کے عذاب سے پناہ مانگے، جنت کا تذکرہ آئے تو جنت کا سوال اللہ تعالیٰ سے کرے۔ اور قرآن کریم کی سب سے زیادہ بے ادبی اور سب سے زیادہ بے احترامی کون کرتے ہیں؟ مسلمانوں کے اندر وہ لوگ جو تعویذ گنڈوں کے اندر ملوث ہوتے ہیں، وہ سب سے زیادہ اللہ کے قرآن کی بے حرمتی کرتے ہیں۔ بچے کے گلے میں تعویذ پہنا دیا، اس کے گلے میں ڈال دیا، اس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھی ہوئی ہے، اس میں اللہ کا نام ہے، اس میں قرآن کی کوئی آیت لکھی ہوئی ہے۔ اب بچہ پیشاب بھی کر رہا ہے، پاخانہ بھی کر رہا ہے، وہی تعویذ پہننے والا بیت الخلاء میں بھی جا رہا ہے، وہی تعویذ پہننے والا اگر وہ بڑا انسان ہے تو اپنی بیوی کے پاس میں بھی جا رہا ہے، جنابت کی حالت میں بھی ہے، عورت حیض اور نفاس کی حالت میں بھی ہے، اور قرآن کیا ہے؟ قرآن برابر اس کے گلے کے اندر لٹکا ہوا ہے۔ یہ قرآن کی بے حرمتی ہے، اور یہ دلیل ہے اس بات کی کہ اس آدمی کے دل میں اللہ کا احترام نہیں ہے۔ اگر اس کے دل میں اللہ کا احترام ہوتا تو اللہ کے کلام کا بھی احترام ہوتا، اور وہ کبھی بھی اللہ کے کلام کے ساتھ میں یہ معاملہ نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ کے احترام میں سے ایک بات یہ ہے کہ کعبۃ اللہ جو ہے اس کا احترام کیا جائے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا کہ کعبہ کی طرف منہ کر کے پیشاب پاخانہ نہ کیا جائے۔ جب انسان قضاء حاجت کے لیے بیٹھے تو نہ اس کی کعبہ کی طرف منہ کرے اور نہ ہی کعبہ کی طرف پیٹھ کرے۔ ہاں انسان آبادی کے اندر ہو اور ٹوائلٹ وغیرہ ایسے بنے ہوئے ہیں کہیں پر کہ انسان اس کے سوا اور کوئی ضرورت پوری کرنے کی جگہ نہیں، تو انسان جو اللہ سے توبہ استغفار کرے، لیکن اس کی پوری کوشش یہ ہونا چاہیے کہ کعبۃ اللہ کی طرف منہ کر کے نہ پیشاب کرے نہ پاخانہ کرے۔ اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں سنن نبی داؤد کی روایت ہے، ایک مرتبہ کچھ صحابہ نماز پڑھ رہے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ نماز کی حالت میں ان کا جو امام تھا اس کو تھوکنے کی ضرورت پیش آئی۔ اس نے کیا کیا؟ کعبہ کی طرف منہ کر کے تھوک دیا، قبلے کی طرف منہ کر کے تھوک دیا۔ تو جب ان لوگوں نے نماز پڑھ لی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلایا اور کہا کہ تمہارے امام نے اللہ اس کے رسول کو ایذا دی ہے، خبردار آج کے بعد میں یہ آدمی کبھی تمہاری امامت نہ کر پائے۔ تو کعبہ کی طرف منہ کر کے تھوکنے سے منع کیا گیا۔ اسی طرح سے آپ دیکھیں کہ یہ جو ساری مساجد ہوتی ہیں، مسجد کیا ہے؟ مسجد اللہ کا گھر ہے، صرف کعبۃ اللہ نہیں بلکہ روئے زمین کے اوپر جتنی مساجد ہوتی ہیں نا، یہ ساری مساجد اللہ تعالیٰ کا گھر ہے، اور اللہ کے نزدیک مسجد جو ہے وہ محبوب ترین جگہ ہے اور بازار ناپسندیدہ ترین جگہ ہے۔ آج ہم خود اپنی زندگیوں کا جائزہ لیں، اپنی زندگیوں کا محاسبہ کریں کہ جب ہم اللہ کے گھر کے لیے آتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا، یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد، اے ابن آدم جب تم نماز کے لیے آؤ، مسجد کی طرف آؤ، اپنی زیب و زینت اختیار کر کے آؤ۔ انسان اچھا کپڑا پہنے، عطر لگائے اور اپنے آپ کو اچھا بنائیں سنوارے، پھر اللہ کے حضور میں پیشی ہو اس کی،
اور جب انسان مسجد کے اندر داخل ہوتا ہے تو مسجد کے گیٹ سے داخل ہونے کے بعد میں ایک خاص ہیبت انسان کے دل میں ہونا چاہیے، میں کہاں ہوں؟ اللہ کی بارگاہ میں، اللہ کے دربار میں ہوں۔ یہاں زور سے بولنا بھی نہیں ہے، یہاں پر دنیا کی باتیں بھی نہیں کرنا ہے، یہاں پر کسی سے لڑنا جھگڑنا بھی نہیں ہے، کسی کو تکلیف بھی نہیں دینا ہے، یہاں پر کوئی ایسا کام نہیں کرنا ہے جس سے انسانوں کو اور فرشتوں کو تکلیف محسوس ہو۔ آج اگر آپ مسلم سماج کا جائزہ لیں تو ہمارے یہاں سب سے زیادہ بے وقت اگر کوئی جگہ ہوتی ہے نا، وہ اللہ کے گھر ہوتے ہیں۔ انسان یہاں پر ہر وہ کام کرتا ہے جو اپنے گھر کے اندر وہ ناپسند کرتا ہے، اپنے گھر کے اندر جو چیز نہیں کرے گا وہ اللہ کے گھر کے اندر آ کے وہ سارے کاموں کو انجام دے گا۔ تو یہ بات یاد رکھیے کہ مسجد کا ادب و احترام کیا ہے؟ مسجد کا ادب و احترام اللہ کے ادب و احترام کا حصہ ہے۔ اگر آپ کے دل کے اندر اللہ کا ادب ہوگا تو پھر آپ کے دل میں اللہ کے گھر کا بھی ادب ہونا چاہیے۔ اور انسان جب بات کرتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بارے میں بات کرتے ہوئے انسان کو بہت احتیاط کرنی چاہیے۔ قرآن کریم میں اگر آپ انبیاء کرام کے کلام کا جائزہ لیں گے تو آپ کو یہ بات ملے گی کہ انبیاء کرام کبھی بھی شر کو، برائی کو اور کسی بھی ایسی چیز کو جو وہ انسان غلط سمجھتا ہے اس کو کبھی اللہ کی طرف منسوب نہیں کرتے تھے۔ آدم علیہ السلام کا واقعہ جو ہم قرآن کریم کے اندر پڑھتے ہیں تو ابلیس نے اللہ تعالیٰ کے حکم کو ماننے سے انکار کر دیا، آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے۔ اور ایک غلطی حضرت آدم علیہ السلام سے یہ ہوئی کہ اللہ نے جس درخت کے قریب جانے سے منع کیا تھا وہ اس درخت کے قریب گئے، اور درخت کے قریب جانے کے بعد میں انہوں نے کیا کیا؟ اس درخت کے پھل کو کھا لیا۔ اب یہاں پر آپ دیکھیں کہ ابلیس نے جب اللہ تعالیٰ سے جو ہے فریاد کی، اللہ تعالیٰ سے کچھ مانگا تو اس نے کہا ربی بما اغویتنی، اے میرے رب جب تو نے مجھے گمراہ کر ہی دیا ہے تو اب میں انسانوں کو ایسے اور ایسے بھٹکاؤں گا۔ اور آدم علیہ السلام اور ان کی بیوی نے اللہ تعالیٰ سے جب دعا کی تو انہوں نے کیا کہا؟ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، اے اللہ ہم نے اپنی جانوں کے اوپر ظلم کیا، اگر آپ نے معاف نہیں کیا اور رحم نہیں کیا تو اللہ ہم تو بہت گھاٹے کے اندر چلے جائیں گے۔ تو آدم علیہ السلام نے یہ نہیں کہا کہ اللہ آپ نے مجھے بھٹکا دیا، اللہ آپ نے میری تقدیر میں یہ بات لکھ دی، بلکہ انہوں نے کیا کہا؟ اے اللہ میں نے گناہ کیا۔ اسی طرح سے آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی گفتگو ذکر کی ہے سورہ شعراء میں، جب انہوں نے اپنی قوم کے سامنے اللہ تعالیٰ کا تعارف کرایا تو کہا الذی خلقنی فہو یہدین والذی هو یطعمنی ویسقین واذا مرضت فہو یشفین، میرا رب وہ ہے جس نے مجھ کو پیدا کیا اور پھر ساری راہیں سجائیں، ہر کام کرنے کا جو ہے اللہ تعالیٰ نے مجھے طریقہ سکھایا، اور میرا رب وہ ہے جو مجھے کھلاتا ہے اور پلاتا ہے، اور جب میں بیمار ہو جاتا ہوں تو اللہ ہی ہے جو مجھے شفا دیتا ہے۔ یہاں پر آپ غور کریں کہ ابراہیم علیہ السلام نے کیا کیا؟ خلق کی نسبت اللہ کی طرف کی، ہدایت کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف کی، کھلانے اور پلانے کی نسبت اللہ کی، لیکن جہاں پر بیماری کی بات آئی تو ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہا؟ اللہ بیمار کرتا ہے، ایسا نہیں کہا، بلکہ کیا کہا؟ جب میں بیمار ہو جاتا ہوں تو اللہ تعالیٰ مجھ کو شفا دیتا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ اگر ایک انسان اللہ کی طرف بیماری کی نسبت کرے تو یہ ایک طرح سے شکوہ اور شکایت ہوتی ہے کہ اللہ آپ نے مجھے بیمار کر دیا، تو بیماری کی نسبت تو اپنی طرف کی اور شفا کی نسبت کس کی طرف کی؟ اللہ رب العالمین کی طرف کی۔ اسی طرح سے آپ دیکھیں موسیٰ علیہ السلام کو جب ضرورت پڑی، کھانے کی بھوکے تھے اور اللہ سے دعا کر رہے تھے، تو یہ نہیں کہا کہ اللہ مجھے فلاں فلاں چیزیں دے دیجئے، میں بھوکا ہوں مجھے کھانا کھلائیے، بلکہ کیا کہا؟ رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، اے اللہ جو رزق آپ میری طرف نازل کریں گے نا میں اس کا بہت سخت محتاج ہوں، میں بہت ضرورت مند ہوں، جو بھی آپ مجھ کو دیں گے نا میں اس کے جو ہے مجھے اس کی بہت شدید ضرورت ہے۔ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کا ایک مکالمہ ذکر کیا قیامت کے دن، کہ جب قیامت کا دن ہوگا تو اللہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام کو اپنے سامنے بلائیں گے اور اللہ تعالیٰ ان سے فرمائیں گے انت قلت للناس اتخذونی وامی الہین من دون اللہ،
عیسیٰ تم نے لوگوں سے یہ بات کہی تھی کہ مجھے اور میری ماں کو اللہ کے سوا رب بنا لو، تم نے ایسا کہا تھا۔ تو عیسیٰ علیہ السلام یہ نہیں فرمائیں گے اللہ میں نے ایسا نہیں بولا، بلکہ عیسیٰ علیہ السلام کیا فرمائیں گے؟ ان کنت قلتہ فقد علمتا، اللہ اگر میں نے ایسا بولا ہوتا تو آپ کو معلوم ہوتا، جب آپ کے علم میں یہ بات نہیں ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ میں نے یہ بات اپنی زبان سے نہیں نکالی۔ تو انبیاء کرام علیہم السلام کا معاملہ کیا ہوتا تھا؟ جب بھی اللہ کے بارے میں بات کرتے بڑے ادب اور احترام کے ساتھ بات کرتے۔ آج ہم بہت سی مرتبہ گفتگو کرتے ہوئے اللہ کا شکوہ اور شکایت بھی کر دیتے ہیں، بعض مرتبہ ایسے الفاظ بھی زبان سے نکال دیتے ہیں جو اللہ کی بارگاہ میں گستاخی کے الفاظ ہوتے ہیں، بعض مرتبہ وہ الفاظ اتنے برے ہوتے ہیں کہ آدمی ایمان سے بھی خارج ہو جاتا ہے۔ تو اللہ کا ادب اور احترام انسان رکھے۔ اسی طرح سے دوسرے نمبر پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب و احترام سب سے زیادہ ضروری ہے۔ سورہ نور میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء عبادکم بعدا، کہ مسلمانوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بلانے کو ایسا مت سمجھو جیسے تم آپس میں ایک دوسرے کو بلاتے ہو، یعنی جیسے ہم کسی کو نام لے کے مخاطب کرتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نام لے کے نہیں بلانا ہے، بلکہ کیا کہنا ہے؟ یا رسول اللہ، یا نبی اللہ۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی انسان کو بلائیں پکاریں تو جیسے ایک عام انسان بلاتا ہے، یہ بلانا ایسا بلانا نہیں، بلکہ اگر ایک انسان نماز پڑھ رہا ہو اس کے اوپر واجب اور فرض ہے کہ وہ نماز توڑ کے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سنیں۔ اور سورہ حجرات میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم، اے ایمان والو اللہ اس کے رسول سے کسی معاملے میں آگے مت بڑھو اور اللہ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ تعالیٰ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ اور فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا له بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، اے ایمان والو نہ تمہاری آوازیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز پہ بلند نہ ہونے پائیں، ایسا نہ ہو کہ تم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھ کر زوردار آواز میں گفتگو کرو اور تمہاری آواز نبی کی آواز سے بلند ہو جائے، نہ نبی سے زور سے بات کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے اعمال برباد ہو جائیں اور تمہیں اس کا شعور بھی نہ ہو۔ جب اللہ تعالیٰ نے یہ آیتیں اتاری تو بعض صحابہ جیسے حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ اتنے دھیرے بات کرنے لگے کہ بعض مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دوبارہ ان سے پوچھنا پڑتا عمر تم کیا کہنا چاہ رہے تھے؟ اور ایک صحابی ہیں جب انہوں نے یہ آیتیں سنی وہ گھر گئے اور گھر میں بند ہو گئے اور مسلسل روتے رہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو بھیجا بلانے کے لیے، کہا میرے اعمال برباد ہو گئے کیونکہ میری آواز بلند ہے اور میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایسے ہی گفتگو کرتا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں بلکہ تم جنتی ہو۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آپ کی حیات میں آپ کے سامنے آواز بلند کرنا منع تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد آپ کا کلام، آپ کی گفتگو، آپ کی باتیں کس انداز میں محفوظ ہے؟ حدیث کے انداز میں۔ ایک آدمی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح احادیث کو سنتا ہے، اس کو معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ ہے، اس کو یقین ہوتا ہے، علمی اعتبار سے دلائل اس کے سامنے ہوتے ہیں، اور اس کے بعد میں وہ آدمی کیا کرے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو رد کر دے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کے مقابلے میں اپنے کسی بڑے اور بزرگ کی بات کو لے آئے اور اپنے بڑے کی بات کے ذریعے، اپنی بات کے ذریعے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو نیچے دبا دے، تو ایسی صورت میں کیا ہوگا؟ یہی وعید وہاں پر صادق آئے گی کہ اس کے پچھلے اعمال برباد ہو جائیں گے، اس کو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ اسی طرح سے آپ دیکھیں کہ والدین کا ادب کرنے کا ہم کو حکم دیا گیا، جیسے اللہ تعالیٰ نے کہا نا سورہ بنی اسرائیل کی مشہور آیتیں ہیں لا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا کریما، اپنے ماں باپ کو نہ تو تم کو جو ہے جھڑکنا ہے نہ ہی تم کو اف کہنا ہے، بلکہ ہمیشہ ان کے ساتھ نرم انداز میں بات کرنی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب یہ ایک علاقے کے گورنر بنے تو انہوں نے اپنے گھر کے پاس میں اپنی ماں کے لیے علیحدہ گھر بنایا، اور جب بھی وہ باہر نکلتے
تو باہر جانے سے پہلے ان کے یہاں کھڑے ہو کر ان کو سلام کرتے اور ان سے یہ کہتے کہ رحمک اللہ کما ربیتنی صغیرا، امی اللہ تعالیٰ تم کو خوش رکھے، اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ رحم کا معاملہ کرے جیسے آپ نے بچپن میں میری اچھی پرورش کی۔ تو ان کی ماں جواب میں کہا کرتی تھی اللہ تعالیٰ تجھ پر رحم کرے جیسے تو نے بڑے پن کے اندر میرے ساتھ احسان کا معاملہ کیا۔ کہیں باہر جاتے تو ماں کے پاس رک کے جاتے، باہر سے آتے تو پہلے ماں کے پاس ٹھہرتے، اس کے بعد اپنے بیوی بچوں کے پاس میں آتے۔ اور ان کی سیرت میں علماء نے لکھا ہے کہ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد میں حج نہیں کر سکے، اس لیے کہ ماں کے پاس میں رہنے والا کوئی نہیں تھا، یہ مستقل طور پر ماں کی خدمت میں رہے اور اس کی وجہ سے یہ کبھی حج کے لیے نہیں جا سکے۔ اسی طرح سے اہل علم کے اندر محمد ابن سیرین ہیں، جب وہ اپنے گھر میں اپنی ماں سے بات کرتے تو بعض مرتبہ دیکھنے والے پوچھتے کیا یہ بیمار ہیں؟ کہا بیمار نہیں ہے، بلکہ ان کا اپنی والدہ سے بات کرنے کا اسلوب یہی ہے کہ یہ ہمیشہ اتنے ہی نرم اور اتنے ہی باریک لہجے میں اپنی ماں سے بات کرتے ہیں۔ بعض سلف کے بارے میں یہ بات منقول ہے کہ وہ اپنے گھر کی چھت پہ نہیں چڑھتے اگر نیچے والدہ ہوتی۔ اور ایک بڑے امام گزرے ہیں حیوہ ابن شریح، یہ بڑے امام اور بڑے عالم دین تھے، ان کا درس کا حلقہ لگتا اور یہ لوگوں کے درمیان میں بیٹھ کے قرآن و حدیث کا درس دے رہے ہوتے اور اتنے میں ماں اندر سے نکل کے کیا بولتی حیوہ تم نے مرغیوں کو دانہ نہیں ڈالا، اٹھو پہلے مرغیوں کو دانہ ڈالو۔ تو سارے شاگرد بیٹھے ہوتے، یہ اٹھ کے پہلے مرغیوں کو دانہ ڈالتے، اس کے بعد میں اپنا سبق پڑھاتے۔ تو ماں باپ کا احترام ہے، اہل علم کا احترام ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس منا من لم یرحم صغیرنا ویوقر کبیرنا ویعرف لعالمنا حقہ، اس آدمی کا ہم سے کوئی تعلق نہیں جو ہمارے چھوٹوں کے اوپر رحم نہ کرے اور ہمارے بڑوں کی توقیر اور ان کی تعظیم نہ کرے اور ہمارے علماء کے حق کو نہ پہچانے۔ ایک اور روایت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان من اجلال اللہ اکرام ذی الشیبۃ المسلم وحامل القرآن غیر الغالی فیہ والجافی عنہ واکرام ذی السلطان المقسط۔ اللہ تعالیٰ کے اکرام میں سے یہ بات ہے، یعنی جس کے دل میں اللہ رب العالمین کی عزت ہوگی وہی آدمی بوڑھے مسلمان کی بھی عزت کرے گا۔ یہ اللہ کی عزت کا تقاضا ہے کہ آپ کے دل میں اللہ کا ادب ہے، اللہ کا احترام ہے، تو پھر بوڑھے مسلمان کے ساتھ آپ کا معاملہ کیسا ہونا چاہیے؟ ادب اور احترام کا معاملہ ہونا چاہیے، چاہے وہ آپ کا رشتہ دار نہ ہو، چاہے آپ کا اس سے کوئی تعلق نہ ہو۔ اسی طرح سے وہ قرآن کا عالم جو نہ قرآن کے اندر غلو کرتا ہے اور نہ ہی قرآن سے بے وفائی کرتا ہے، اس کی تعظیم کرنا، اس کا احترام کرنا، یہ اللہ کی تعظیم کا جو ہے حصہ ہے کہ آپ کے دل میں اللہ کا ادب ہے تو آپ کے دل میں علماء دین کا بھی ادب ہوگا۔ اور وہ انصاف کرنے والا بادشاہ کہ جو اپنی حکومت میں اپنی سلطنت کے اندر عدل اور انصاف کے ساتھ فیصلے کرتا ہے، اگرچہ ذاتی طور پر وہ فاسق اور فاجر ہو، ذاتی طور پہ وہ برا انسان ہو، لیکن اس کی تعظیم کرنا، اس کا احترام کرنا، یہ کیا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کی تعظیم کا حق ہے۔ علماء کا کیا احترام ہوا کرتا تھا، اگر آپ دیکھیں گے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی ہیں۔ ایک مرتبہ زید ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ گزرے، اور زید ابن ثابت کون ہے؟ بڑے علماء میں سے، صحابہ کے بڑے علماء میں سے۔ تو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے فوراً ان کی سواری کی لگام پکڑ لی، اور جیسے ایک نوکر ایک غلام چلتا ہے ایسے ان کی سواری کو لے کے آگے آگے چلنے لگے۔ تو زید ابن ثابت نے کہا کہ اللہ کے نبی کے چچا کے بیٹے ہماری لگام چھوڑیے۔ انہوں نے کہا نہیں، ہم کو یہ حکم دیا گیا ہے کہ ہم اپنے علماء کے ساتھ ایسے ہی ادب اور احترام کا معاملہ کریں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب صحابہ سے علم کو جمع کرنا شروع کیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی تھی، صحابہ زندہ تھے جنہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیثیں سن رکھی تھی، تو جب یہ ان علماء کے گھروں پر جاتے تو کسی کو دستک دے کے باہر نہیں بلاتے تھے، بلکہ اپنی چادر اپنا کپڑا اوڑھ کر ان کے دروازے کے اوپر بیٹھ جاتے۔ گرم ہوا کے تھپیڑے چلتے، اور بعض مرتبہ بہت تکلیف ہوتی، باہر کا موسم گرم ہوتا، لیکن یہ اس وقت تک کسی کو تکلیف نہیں دیتے جب تک وہ مکان مالک خود اپنے کام سے باہر نہیں نکلتا۔
ارے آپ کیسے آئے؟ آپ مجھے بلا لیتے، میں آپ کے یہاں آ جاتا، کہ مجھے آپ سے فلاں حدیث لینی تھی، اس کے لیے میں آیا ہوں، آپ نے اللہ کے نبی کی فلاں حدیث سنی ہے۔ تو وہ کہتے کہ آپ مجھے آواز دے لیتے، آپ دروازہ کھٹکھٹا دیتے، کہ نہیں آپ کو تکلیف ہوگی، اور آپ مجھے بلا لیتے کہ میں طالب علم ہوں، میں اس بات کا زیادہ حقدار ہوں کہ میں آپ کے پاس آ کے علم حاصل کروں۔ تو اسلام ادب و احترام کا دین ہے۔ اسلام آپ کو یہ سکھاتا ہے کہ اپنے رشتہ داروں کا ادب احترام کریں، خالہ کا احترام کریں۔ اللہ کے نبی نے خالہ کو ماں کے برابر قرار دیا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے اعتراف کیا کہ میں نے ناحق قتل کر دیا ہے، اب میں اللہ سے توبہ کر رہا ہوں، آپ کوئی طریقہ بتائیے کہ اللہ تعالیٰ میری توبہ قبول کرے۔ تو انہوں نے کہا تیری ماں زندہ ہے؟ کہا نہیں۔ کہا خالہ زندہ ہے؟ کہا خالہ تو زندہ ہے۔ کہ اللہ سے توبہ کرتا رہے اور برابر اپنی خالہ کے ساتھ اس نے سلوک کر، اللہ تعالیٰ تیرے گناہ کو معاف کر دے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے والد کو چچا کو والد کے برابر قرار دیا۔ العم سن و ابیہ، چچا کس کے برابر ہے؟ جیسے آپ کے دل میں اپنے والد کا احترام ہوتا ہے، ایسے چچا کا بھی احترام ہونا چاہیے۔ تو بہت ضروری ہے کہ ہم ادب و احترام سیکھیں اور اس کو اپنی زندگی کے اندر لائیں۔ بے ادبی اور بے احترامی یہ اسلامی اخلاق میں سے نہیں ہے، اور اس سے پہلے برابر علماء یہ چیز سکھاتے تھے۔ امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ کی مجلس کے بارے میں یہ بات ملتی ہے کہ 5000 شاگرد ان کے حلقہ درس میں بیٹھتے اور 500 افراد جو ہے ان سے حدیث سیکھتے، اور 4,500 افراد جو ہوتے وہ کیسے ہوتے؟ جو ان کے پاس میں ادب سیکھنے کے لیے آئے ہوتے کہ اچھا ٹھیک ہے، علم تو ہم کو حاصل نہیں کرنا ہے، ہم کو تو یہ دیکھنا ہے کہ امام احمد کی زندگی کے اندر ادب اور اخلاق کتنے ہیں، وہ سیکھ کر ہم کو اس کے مطابق اپنی زندگی گزارنی ہے۔ تو بہت ضروری ہے کہ ہم اپنی اصلاح کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائیں۔ ساری دنیا کے اندر جہاں جہاں مسلمان پریشان حال ہے، اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ جو مسلمان کافروں کے غلبے کے اندر پھنسے ہوئے ہیں، اللہ ان کو آزادی اور رہائی عطا فرما۔ اللہ فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرما۔ ساری دنیا کے اندر جہاں جہاں مسلمان ستائے جا رہے ہیں، اللہ غیب سے ان کی مدد فرما۔ اللہ اسلام اور مسلمانوں کو عزت عطا فرما، کفر اور کافروں کو ذلیل اور رسوا فرما۔ اللہ ہم سب کو قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ جو مسلمان بیمار ہیں ان کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ جو مسلمان گزر چکے اللہ ان کی قبروں کو نور سے بھر دے، عذاب قبر سے ان کی حفاظت فرما۔ اے اللہ جو مسلمان بے روزگار ہیں ان کو حلال طیب روزگار عطا فرما۔ جو بے نکاح ہیں ان کو مناسب جوڑا عطا فرما۔ جو بے اولاد ہے اللہ ان کو نیک صالح اولاد عطا فرما۔ جب تک زندہ رکھ اسلام اور ایمان پر زندہ رکھ، اور اسلام اور ایمان ہی کی حالت میں ہم کو وفات عطا فرما۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔